أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ابن لي عندك بيتا في الجنة رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب همومنا وغمونا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں خیر و عافیت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفع بخش علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور ہم سب کو جنت میں ایک دوسرے کا ساتھی بنائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیو، الحمدللہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 78 تک ہم نے تفسیر مکمل کی تھی، اور پچھلے لیکچر میں ہم نے دین کے وہ 4 اصول بھی پڑھے تھے جو ہر نبی کی تعلیم رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے کچھ مختصراً انبیاء اکرام کی قوموں کے بھی حالات دوبارہ سے پڑھے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ آیت 78 سے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور رات اور دن کا باری باری آتے رہنا اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کیا تم کچھ بھی نہیں سمجھتے؟ بلکہ انہوں نے بھی وہی کچھ کہہ دیا جو ان کے پیش رو کہہ چکے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ بات تو ہمیں اور اس سے پیشتر ہمارے آباء و اجداد کو بھی کہی گئی تھی، یہ تو محض پرانے افسانے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے کہ اگر تمہیں کچھ علم ہے تو بتا دو کہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کا ہے؟ وہ فوراً کہہ دیں گے کہ اللہ کا۔ آپ کہیے پھر تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے؟ پھر ان سے پوچھئے کہ 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ وہ فوراً کہہ دیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ آپ کہیے پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ پھر ان سے پوچھئے کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ ہر چیز پر حکومت کس کی ہے، اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے مگر اس کے مقابلہ میں کسی کو پناہ نہیں مل سکتی؟ وہ فوراً کہیں گے اللہ ہی ہے۔ آپ کہیے پھر تم پر کہاں سے جادو چل جاتا ہے؟ بلکہ ہم تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور یقیناً یہی جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو ہر الہ اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور ان میں سے ہر ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا۔ اللہ تو ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، وہ سب پوشیدہ اور ظاہر باتوں کا جاننے والا ہے، اور جن چیزوں کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں ان سے بھی وہ بالا تر ہے۔ اب یہاں پر اس لیکچر میں جہاں سے ہم نے شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل دیے ہیں۔ اسی طرح پچھلے لیکچر میں بھی جہاں ہم نے ختم کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کر کے اس کو آنکھ، کان اور اس کے دل کی طرف مخاطب کر کے کہا تھا کہ انسان یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں، کان اور دل کس لیے دیے ہیں، غور و فکر کے لیے دیے ہیں۔ تو اسی طرح ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو گردش لیل و نہار یعنی دن رات کے باری باری آنے جانے میں اور انسان کو زندہ کرنے اور مارنے میں اپنے قبضہ قدرت کی نشانیاں بتائی ہیں، اور اگر انسان ذرا سا بھی اپنی عقل اور سوچ سے کام لے تو وہی سوچ سکتا ہے، بلکہ اپنی ذات اور اپنے گرد و پیش میں ہمیں بیسیوں ایسی مثالیں مل سکتی ہیں جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت واضح طور پر نظر آتی ہے، اور نیز وہ اندھیرے میں سے اجالے کو نکالتا ہے اور اجالے کو پھر دوبارہ اندھیرے میں گم کر دیتا ہے۔ اسی طرح دن اور رات کا باری باری آنا، دنوں کی مقدار میں کمی ہونا اور راتوں کا بڑھنا اور دن کا گھٹنا،
یہ سب چیزیں، موسموں کا تغیر و تبدل، یہ سب چیزیں اسی کے ہی قبضہ قدرت میں ہیں۔ پھر یہ کہا گیا ہے کہ انسان کو یہ سمجھ پھر بھی کیوں نہیں آتی کہ جو ہستی اس قدر قدرتوں کی مالک ہے، وہ اپنے پاس انسان کو دوبارہ قبر سے اٹھا کے زندہ کر کے اپنے پاس کیسے بلا نہیں سکتی۔ وہ ذات، وہ ہستی اتنی اعلیٰ صفات اور اتنی اعلیٰ قدرتوں کی مالک ہے کہ صرف اور صرف زمین اور آسمان تو کیا، پوری کائنات کی مالک ملک ہے اور ملکیت کی مالک ہے۔ مشرکین مکہ کو یہ تو اعتراف تھا کہ اس پوری کائنات کا مالک و مختار صرف اللہ تعالیٰ ہے، بلکہ یہ کفار یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ ہر چیز کی ملکیت اور اس پر پورے کا پورا اختیار و اقتدار اللہ ہی کا ہے۔ پھر یہ لوگ دوسروں کو اللہ کے اختیار و تصرف میں شریک کر کے اپنی مسلمہ بات کی خود ہی تردید بھی کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کو مخاطب کر کے ہی ان آیات میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ تم جو اپنے پیغمبر کو کبھی ساحر اور کبھی مسحور کہتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ مسحور پیغمبر نہیں بلکہ مسحور تم لوگ خود ہو، جو ایسی حقیقت کا انکار کر رہے ہیں جس کا تمہیں خود بھی اعتراف ہے، اور جسے تم حقیقت سمجھ رہے ہو وہ تو محض تمہارے باطل نظریات ہیں۔ حقیقت کا اعتراف کرنے کے باوجود حقیقت تمہاری نظروں سے اوجھل ہے۔ آخر ایسا کون سا جادو ہے جو تم پر چل گیا ہے کہ تم لوگ جانتے بوجھتے ہوئے، آنکھوں سے نظر آتے ہوئے بھی ان باتوں کا انکار کرتے جا رہے ہوں۔ آیت 93، قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّ مَا يُوعَدُونَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دعا کیجئے کہ پروردگار جس عذاب کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے، اگر وہ میری موجودگی پر آ جائے تو اے پروردگار مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا، اور جس عذاب کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ عذاب آپ کو دکھانے پر ہم پوری قدرت رکھتے ہیں۔ آپ بری بات کے جواب میں بھی ایسی بات کہیے جو بہت اچھی ہو۔ جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں۔ نیز یہ دعا کرتے رہیے کہ پروردگار میں شیطان کی اکساہٹوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ یہ لوگ اپنی کارستانیوں میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ ان میں سے کسی کو جب موت آئے گی تو کہے گا، پروردگار مجھے دنیا میں واپس بھیج دے جسے میں چھوڑ آیا ہوں، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ بس ایک بات ہوگی جسے اس نے کہہ دیا، اور ان مرنے والوں کے درمیان دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک ایک آڑ حائل ہوگی۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان کوئی رشتہ نہ رہے گا، اور نہ ہی اس دن کوئی ایک دوسرے کا حال پوچھے گا۔ اس دن جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ تو کامیاب ہوں گے، اور جن کے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور ان کے جبڑے باہر نکلے ہوں گے۔ انہیں کہا جائے گا، کیا تم پر میری آیات نہیں پڑھی جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلا دیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے۔ پروردگار ہمیں اس آگ سے نکال، اگر ہم دوبارہ ایسا قصور کریں تو واقعی ہم ظالم ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، مجھ سے دفع ہی رہو اور اسی آگ میں پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ بات یہ ہے، جب میرے کچھ بندے یہ کہتے تھے کہ اے پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما کیونکہ تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، تو تم لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، حتیٰ کہ ان کے ساتھ اس مشغلہ نے تمہیں میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے۔ آج میں نے انہیں ان کے صبر کا بدلہ دے دیا ہے، بلا شبہ وہی کامیاب رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، بتاؤ تم کتنے سال زمین میں رہے؟ وہ کہیں گے، یہی کوئی ایک دن یا اس کا کچھ حصہ، اور یہ بات تو شمار کرنے والوں سے پوچھئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، واقعی تم تھوڑا ہی عرصہ وہاں ٹھہرے تھے، کاش تم یہ بات اس وقت بھی جانتے ہوتے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار ہی پیدا کر دیا اور تم ہمارے ہاں لوٹ کر نہ آؤ گے؟ بس اللہ تعالیٰ بہت بلند شان والا ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے۔
اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے سپرد ہے۔ ایسے کافر کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ اور آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار، مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو ہی سب رحم کرنے والوں سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ آمین۔ اب یہاں پر آیتوں کو جہاں سے ہم نے شروع کیا، مخاطب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ اے پیغمبر آپ دعا کیجئے کہ جب ان لوگوں پر عذاب آئے تو آپ ان ظالموں میں شامل نہ ہوں۔ تو یہاں پہ بظاہر تو خطاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن یہ ہدایت عام مومنوں کے لیے بھی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اکثر یہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مشرکین جس طرح اللہ کے حق میں یہ گستاخیاں کر رہے ہیں، عین ممکن ہے کہ ان پر کوئی آفت آ جائے، کوئی عذاب آ جائے، لہٰذا مومنوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ایسے حالات میں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اگر ظالموں پر عذاب آئے تو اللہ انہیں اس عذاب سے بچانے کی کوئی صورت پیدا فرما دے۔ کفار مکہ پر اس قسم کے عذاب کا آغاز غزوہ بدر سے ہی ہو گیا تھا، اور اختتام حجۃ الوداع کے دن اعلان برات پر ہوا، جس کی روح سے مشرکین مکہ ہی نہیں بلکہ عرب بھر کے مشرکوں کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی کہ اس عرصہ کے اندر خواہ وہ اسلام قبول کر لیں یا جزیرۃ العرب کو خالی کر دیں اور یہاں سے نکل جائیں، یا پھر ان سے جہاد کر کے ان کا کلی طور پر استحصال کر دیا جائے۔ یہ تو وہ عذاب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ان پر نازل ہوا، اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں تو آس پاس کے ممالک سے شرک اور مشرکین کا کلی طور پر خاتمہ ہو گیا اور اسلام کا بول بالا ہوا۔ پھر ان آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچنے کی دعا تو بتائی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ ان کی ہر بری بات کے جواب میں اچھی بات کہیں، اور شیطان سے بچنے کی، اس کی اکساہٹوں سے، اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیاری دعا یہاں پہ بتائی۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، کہ اے پروردگار میں شیطان کی اکساہٹوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ اگرچہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ آپ کے جیتے جی انہیں وہ عذاب چکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی میں اس بات پر قادر ہوں کہ میں ان کو عذاب دے دوں، اس کا مزہ چکھا دوں ان کو، جیسے کہ یہ کہتے ہی بھی ہیں کہ ہم پہ عذاب کب آئے گا، تم تو صرف کہتے ہی رہتے ہو، مگر ہنوز ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ ابھی آپ کے لیے بہترین حکمت عملی یہی ہے کہ آپ ان مشرکوں کے برے سلوک اور ناگوار اور تلخ باتوں کا جواب بھلائی سے دیں۔ ابھی ان میں کئی لوگ ایسے موجود ہیں جن کے لیے ہدایت مقدور ہو چکی ہے، وہ لازماً ہدایت حاصل کریں گے۔ یہاں پہ ربط مضمون کے لحاظ سے اس کا ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بیان بھی ہوا ہے آیات میں، اور تاہم داعی حق کے لیے یہ ایک نہایت قیمتی اصول ہے، اور اس کا نتیجہ ہمیشہ خوشگوار نکلتا ہے۔ اسی اصول کو قرآن نے ایک دوسرے مقام پر بھی یوں فرمایا ہے کہ آپ برائی کا جواب بھلائی سے دیا کیجئے، اس طرح تمہارا دشمن بھی تمہارا دلی دوست بن جائے گا۔ نیز یہ جملہ ایک ایسا آفاقی حقیقت ہے جس کا ہر شخص ہر حال میں، ہر زمانہ میں تجربہ کر کے اس کے خوشگوار اثرات سے مستفید ہوتا رہا ہے اور ہو سکتا بھی ہے۔ پھر بھی یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اصول جتنا مفید ہے اتنا ہی اس پر عمل پیرا ہونا انتہائی مشکل ہے۔ برائی کے جواب میں اچھائی کا رویہ رکھنا ہر کسی کے بس کا روک بھی نہیں ہے اور آسان کام بھی نہیں ہے۔ صاحب عزم انسان ہی اس پر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ اور پھر پچھلی آیتوں میں ان دشمنوں کا ذکر تھا جو انسانوں سے تعلق رکھتے تھے، یعنی مشرکین مکہ میں رہنے والے مشرک لوگ، اور وہ خود بھی اور ان کے غلط قسم کے اعمال و افعال بھی سب کچھ کم از کم نظر تو آتے تھے، اور انسان کا مداوا بھی سوچ سکتا تھا۔
ان 2 آیات میں جو ہم نے ابھی پڑھی، ان میں ان دشمن کا ذکر کیا ہے جو جنوں یا شیطانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور جو انسانوں کے جسم میں داخل ہو کر برے خیالات اور برے ارادوں کے ذریعے یوں حملہ آور ہوتے ہیں کہ انسان نہ انہیں دیکھ سکتا ہے اور نہ ان کی کارکردگی کو جانچ سکتا ہے۔ اور بعض دفعہ انسان ایسے دشمن کی اکساہٹ پر کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے جو اس کے برسوں کے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتی ہے۔ ایسے دشمن کے حملے سے بچاؤ کا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا ہے دعا کے ذریعے، کہ انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے اور یہ دعا کثرت سے کرتا رہے جو ان آیات میں ہمیں سکھائی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد آخرت کی زندگی کے کچھ حالات و واقعات بتائے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو پھر کسی کے درمیان میں آپس میں کوئی رشتہ نہیں رہے گا، ہر انسان کو صرف اپنے نفسا نفسی پڑی ہوگی۔ اس وقت تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے اور وہ کامیاب ہوں گے وہ جنت کے مستحق ہوں گے، اور جو ان کے پلڑے ہلکے ہوں گے یقینی طور پر وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور پھر ان کی طرف سے بھی یہ بھی بتایا گیا کہ اس وقت پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، ہم تیری بندگی کریں گے اور تیری آیات کو دوبارہ سے جھٹلائیں گے نہیں بلکہ مانیں گے۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ میرے سے دور ہو جاؤ اور اسی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہو۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین یا رب العالمین۔ اور یہاں پر بھی یعنی آخر میں سورت کے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے ایک اور بہت ہی پیاری دعا پھر ہمیں بتائی، ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین، کہ اے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما کیونکہ تو ہی سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر آخر میں چونکہ یہ سورہ ہماری اب مکمل ہو چکی ہے، ہم نے ترجمہ پڑھ لیا، آخر میں دوبارہ سے ایک اور پیاری دعا ہے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہ اے میرے پروردگار مجھے بخش اور مجھ پر رحم فرما اور تو ہی سب رحم کرنے والوں سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری دعائیں آج کے ہمارے ان رکوع میں ہمیں ملی، اور یقینی طور پر ہمیں ان دعاؤں کو ہم پہلے سے بھی پڑھتے ہیں اور اپنی زندگی کا، اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا چاہیے ان دعاؤں کو، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن میں نازل کی گئی ہیں۔ انسان کو دعا کرنے کا طریقہ اور دعا کے الفاظ خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے ہیں۔ پھر اس وقت کے قیامت کے حالات و واقعات میں مزید یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ہمیں بتایا کہ اس وقت یہ لوگ ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بتاؤ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے، تو وہ پھر آگے سے جواب دیں گے کہ یہی کوئی ایک دن یا اس کا کچھ حصہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ ہاں واقعی تم اتنا ہی تھوڑا عرصہ وہاں رہے ہو، لیکن کاش کہ یہ بات تم اس وقت بھی جان سکتے، اس وقت بھی اس حقیقت کو مان لیتے کہ یہ دنیا کی زندگی بہت کم اور قلیل ہے، آخرت کی زندگی ہی مستقل اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لیکن اب چونکہ تم نے دنیا میں میری ہر بات کا انکار کیا تو لہٰذا تم اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی جہنم میں پڑے رہو گے۔ پھر تم نے کیا یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم اس دنیا میں عیش و آرام کرنے اور مزے لوٹنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں؟ اسی دنیا میں نہ ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ملتا ہے، نہ اپنے خیال کے مطابق نیک اعمال کرنے والوں کو ان کی نیکی کا بدلہ ملتا ہے، اور نہ ہی کوئی انسان دوبارہ زندہ ہو کر واپس آیا ہے جو یہ خبر دے کہ ظالموں کو اس کے ظلم کی سزا ملی ہے۔ لہٰذا تم نے یقین کر لیا کہ یہی دنیا ہے، بس جیسے بھی بن پڑے یہاں عیش و عشرت کا سامان اکٹھا کر لو۔ حالانکہ اگر تم اس کائنات کے نظام عدل میں ذرا بھی غور کرتے تو تمہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ کائنات اور اس میں انسان کو محض ایک کھیل تماشا کے طور پر نہیں بنایا گیا، لیکن ہر سبب ایک نتیجہ پیدا کر رہا ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارے اچھے اور برے اعمال کا کوئی نتیجہ مرتب نہ ہو؟ اور چونکہ دنیا کی زندگی اعمال کے نتیجہ بھگتنے کے لحاظ سے بہت قلیل ہے، لہٰذا مرنے کے بعد اب طویل زندگی کا قیام ضروری ہوا تاکہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکے۔ لہٰذا اب ہمیشہ کے لیے جہنم ہی تمہارا مستقبل ہے۔
یہاں پر الحمدللہ ہماری سورۃ المؤمنون مکمل ہوئی، اور اسی سورہ کی آیت نمبر 109 میں ذکر ہوا تھا کہ جب میرے بندے مجھ سے مغفرت اور رحم کی دعا کرتے تو کافر ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان کا انجام بتانے کے بعد پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ سے رحم اور مغفرت کی دعا مانگتے رہا کریں، اور اللہ چونکہ سب سے بڑا اور سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے، لہٰذا تمہیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ تم پر رحم کرتے ہوئے تمہاری خطاؤں اور تمہاری غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت کے مضامین کو ہمیں سمجھنے والا، اور اس میں جتنی بھی دعائیں بتائی گئی ہیں ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنے والا، اور ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور بھی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المؤمنون کے بعد سورہ نور کا آغاز کرتے ہیں، اور سورہ نور ایک بہت ہی اہم سورت ہے۔ اس میں اسلام کے آئلی، معاشرتی، فوجداری اور دیگر اجتماعی قوانین کے متعلق بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ نور جو ہے یہ غزوہ بنی مصطلق کے بعد 6 ہجری میں نازل ہوئی، اور غزوہ بنی مصطلق غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے بعد واقع ہوا تھا۔ غزوہ خندق کے موقع پر اتحادی کافروں کا لشکر 10,000 کے لگ بھگ تھا، اور یہ لشکر 1 ماہ کے بعد ناکام واپس لوٹا تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد قریش ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے، بلکہ اب ہم ان پر حملہ آور ہوں گے، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ اسلام اور اسلامی ریاست اب اتنی مضبوط اور اپنے پاؤں پر قائم ہو چکی تھی، اور کفر کی تمام قوتوں، جس میں مشرکین مکہ، دوسرے مشرک عرب قبائل، مدینہ کے یہودی اور منافقین سب شامل تھے، اب ان سب میں اتنی سخت باقی نہیں رہ گئی تھی کہ سب مل کر بھی مدینہ پر حملہ آور ہو سکیں۔ میدان جنگ میں مات کھانے کے بعد ان لوگوں نے یہ حربہ اختیار کیا کہ جس طرح بھی بند پڑے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کر کے اور ان میں پھوٹ ڈال کر اس طاقت کو کمزور بنا دیا جائے۔ منافق چونکہ مسلمانوں کے اندر گھسے ہوئے تھے، اس لیے وہ اس سلسلے میں سب سے اہم کردار ادا کر سکتے تھے۔ غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر سفر کے دوران عبداللہ بن ابی جو کہ رئیس المنافقین تھا، اسی سازش کے تحت 2 کارنامے اس شخص نے انجام دیے۔ اتفاق سے انصار اور مہاجرین میں کچھ جھگڑا ہو گیا، تو عبداللہ بن ابی نے اس واقعہ کو اتنی ہوا دی اور جاہلی حمیت سے کام لے کر انصار اور بالخصوص منافقوں کو اتنا بر افروختہ کر دیا کہ قریب تھا کہ ان میں لڑائی چھڑ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فوراً موقع پر پہنچ کر حالات پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس دوران عبداللہ بن ابی نے بہت زیادہ بکواس کی، جس کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ ہم سورہ منافقون میں پڑھیں گے۔ دوسرا کارنامہ جو اس منافق نے انجام دیا وہ اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما پر تہمت لگا دی، اور یہ واقعہ افک کے نام سے مشہور ہے۔ اس واقعہ کا ان منافقوں نے اس قدر پروپیگنڈا کیا کہ بعض مخلص مسلمان بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے۔ واقع افک کا تفصیلی ذکر تو انشاءاللہ آگے ہم اس سورے میں پڑھیں گے۔ یہاں بتانا یہ مطلوب ہے کہ پورا مہینہ یہ افواہیں پھیلتی رہیں، منافق اس تہمت کو پھیلانے میں ایڑی چوٹی کا زور صرف کر رہے تھے، اور اتفاق کی بات کہ وحی بھی نازل نہیں ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلہ میں پورا 1 مہینہ پریشان رہے۔ 1 ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نور نازل فرمائی، جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کی واشگاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بریت فرمائی۔ علاوہ ازیں مسلمانوں کے لیے نہایت مفید احکام اور نصائح نازل فرمائے۔ سورہ کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو لوگوں پر فرض کر دیا، اور اس میں واضح آیات نازل فرمائیں تاکہ سبق حاصل کرو۔ زانی عورت ہو یا مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 درے لگاؤ، اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملہ میں تمہیں ان دونوں میں سے کسی پر بھی ترس نہیں آنا چاہیے، اور مسلمانوں میں سے ایک گروہ اس سزا کے وقت موجود ہونا چاہیے۔
زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ یا مشرکہ عورت کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ وہی نکاح کرے جو خود زانی یا مشرک ہو، اور اہل ایمان پر یہ کام حرام کر دیا گیا ہے۔ سورہ کی یہ پہلی آیت جو ابھی ہم نے پڑھی، اس میں پہلی آیت تو بطور تمہید ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ متکلم کا 3 بار تکرار کر کے بتایا ہے کہ یہ سورت جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ اس سورہ میں نازل کردہ احکام کی اہمیت کو یہ بات بہت زیادہ واضح کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان احکام کی حیثیت محض سفارشات کی نہیں، یا صرف آیات نازل کرنے کی بات نہیں، بلکہ ان پر عمل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ نیز یہ احکام ہیں بھی ایسے جن میں کسی قسم کا الجھاؤ یا ابہام نہیں کہ کوئی حکم تم پر مشتبہ ہو جائے، اور ان احکام کو تمہیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد زنا کی سزا بھی بتائی گئی کہ زنا کی سزا سے متعلق پہلا حکم تو ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 15 اور 16 میں جو نازل ہوا تھا وہ ہم نے پڑھ چکے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے جو عورتیں بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر 4 مردوں کی گواہی لاؤ، پھر اگر وہ چاروں گواہی دے دیں تو تم ایسی عورتوں کو گھروں میں بند رکھو تاکہ وہ مر جائیں، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے دوسری راہ مقرر کر دے، اور پھر جو 2 مرد تم میں سے اسی جرم کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو ایذا دو۔ یہ تو زنا کی سزا کے متعلق پہلا حکم سورہ نساء میں بتایا گیا تھا۔ اب ان آیات سے درج ذیل نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ابتدائی سزا ان کو ایذا پہنچانا تھا، جس میں لعنت، ملامت اور مار پیٹ سب کچھ شامل ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے یہ اضافی سزا تھی کہ تا زیست یعنی تا زندگی انہیں گھر میں نظر بند رکھا جائے۔ نمبر 2 ان آیت سے یہ نتیجہ نکلتا کہ ایسی سزا کا حکم عارضی اور تا حکم ثانی ہے۔ یہ سزا حکومت سے نہیں بلکہ معاشرہ سے تعلق رکھتی تھی۔ اب 6 ہجری میں واقع افک پیش آیا، جس کے نتیجے میں 6 ہجری کے آخر میں سورہ نور میں یہ سزا مقرر کی گئی جو ہم نے آیات میں پڑھی ہے، اور اس سزا کے مطابق زنا کی جو سزا مقرر کی گئی ہے صرف کموار زانی کے لیے ہے، ہاں وہ مرد ہو یا عورت، اور اس کی دلیل اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یوں دی ہے کہ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ یا مشرکہ عورت کے ساتھ، اور زانیہ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک مرد کے ساتھ، اور مومنوں پر یہ چیز حرام کر دی گئی ہے۔ اب دیکھیے کہ اس آیت میں نمبر 1 جن زانیوں کی سزا کا ذکر ہے ان کے ساتھ نکاح کی بھی ممانعت ہے، اور یہ ایسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ مرد اور عورت غیر شادی شدہ ہوں۔ پھر آگے آیت میں کہا گیا کہ جب جرم ثابت ہو جائے گواہان کی موجودگی میں تو پھر ایسی صورت میں ان پر ترس نہ کھایا جائے، اور یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے مجرم پر ترس کھانا فی الحقیقت پورے معاشرے پر ظلم کے مترادف ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ اے صاحب عقل تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ بالفاظ دیگر ایک شخص کو قصاص میں مار ڈالنے سے سارا معاشرے کو جینے کا حق ملتا ہے اور وہ امن و چین سے رہ سکتے ہیں۔ مزید آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی قانون، حدود و قصاص اور تعزیرات کو بھی اللہ کا دین فرمایا ہے کہ سب اللہ کے دین کے احکامات ہیں، کیونکہ یہ بھی اقامت دین کا ایک لازمی عنصر ہے۔ دین کا اطلاق صرف عبادات تک ہی محدود نہیں بلکہ اس لفظ کے معنی کی وسعت میں شریعت کے تمام تر احکام آ جاتے ہیں۔ جب تک وہ پوری طرح لاگو نہیں ہوں گے اس وقت تک دین پوری طرح نافذ نہیں ہوگا۔ پھر آگے مجرموں کو بدنی سزائے برسر عام دینے کا کہا گیا کہ سب لوگوں کے سامنے اس لیے دی جائیں کہ ان کو نصیحت حاصل ہو، لوگوں کے لیے وہ باعث عبرت بنے اور خود وہ لوگ بھی اپنے کیے پر زیادہ سے زیادہ شرمندہ ہوں۔ ان آیات کی روح سے فعل زنا یعنی زنا کرنا مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے، اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اور ساتھ ہی ساتھ زنا کرنے والے یعنی زانی کے ساتھ کسی بھی قسم کا رشتہ ازواج استوار کرنے سے بھی منع کر دیا گیا، یعنی کہ پاک باز اور عفیف مسلمانوں کے لیے
بدکاروں سے رشتہ نکاح کرنا حرام قرار دے دیا گیا۔ ہاں، اگر کوئی زانیہ عورت یا زانی مرد اللہ کے حضور توبہ کر کے آئندہ کلیتاً اپنا طرز حیات بدل لیں تو پھر ایسے لوگوں سے نکاح کی اجازت ہے۔ اس آیت میں عام مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جو لوگ فحاشی میں مشہور ہوں ان سے رشتہ داری قائم نہ کی جائے، نہ انہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دیا جائے، نہ ان سے کسی قسم کا رشتہ لیا جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نور کے باقی احکامات ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری آئندہ آنے والی تمام نسلوں کو ہر قسم کے فحش کام سے بچائے اور ہم سب کو اقامت دین کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔